الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں تراویح، اس کے اندر جو تلاوت کلام پاک کی گئی ہے وہ 13ویں پارے کے نصف سے لے کر 14ویں پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر سورۃ الرعد کا جو بقیہ حصہ رہ گیا ہے، سورۃ الابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل کے تقریباً 12 رکوع شامل ہیں۔ سورۃ الرعد کی آخری آیات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار مکہ پر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تباہی اور آفت آتی رہتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ منکرین بڑی چالیں چلا کرتے ہیں، لیکن فیصلہ کن تدبیر اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے، یعنی جس سورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مکی سورت ہے، اس میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون اور مدعا منکرین حق کی فرمائش اور تنبیہ ہے۔ پہلے رکوع میں فرمایا گیا کہ سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے۔ جو حضور علیہ السلام حق لے کر آئے ہیں، جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے سخت سزا ہے۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر تاریخ انسانی سے جو پہلے اقوام گزر چکی ہیں، قوم نوح علیہ السلام، عاد اور سمود کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا کہ ان کے رسول جب ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے بجائے ان کے ماننے کے انبیاء کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو اذیتیں دینی شروع کر دی، اور ان کو معجزات کو جھٹلایا اور ان انبیاء کو جھٹلایا، اور اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان لائے، اور پھر ان کا انجام بھی دیکھ لو۔ پھر تیسرے رکوع میں تاریخی بیان کے پیرایہ میں کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر جبار دشمن دین نے ہمیشہ حق کی مخالفت کی ہے، اور اس حق کے مخالفت کے نتیجے میں اس نے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے۔ کفار کے اعمال کو راکھ کے ڈھیر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ کافر جو بھی عمل کرے گا، جب تک ایمان نہیں لائے گا اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، راکھ کے ڈھیر کی برابر۔ چوتھے رکوع میں کلمہ طیبہ کو ایسے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے جس جڑیں زمین میں گہری ہیں، جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل اور پھول رہا ہے، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے، اسے کوئی استحکام نہیں۔ پھر 5ویں رکوع میں اہل ایمان کی روش اور ان کے لیے تسخیر کائنات کا ذکر ہے۔ چھٹے رکوع کے اندر عام احسانات کا ذکر کر کے قریش پر کیے گئے انعامات کا ذکر ہوا، اور بتایا گیا کہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے لیے کن کن تمناؤں کا ذکر کیا ہے، اور اس کی تمنا کیا تھی کہ اس بستی کے اندر بسانے کا مقصد کیا تھا، جس مقصد کے لیے تم اس بستی کے اندر بسائے گئے ہو وہ مقصد بتایا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ تم اب بدل گئے ہو، تم اس مقصد کو فراموش کر چکے ہو۔ 7ویں رکوع میں قیامت کا ہولناک نظارہ بیان کیا گیا ہے، اور تاریخ انسانی سے گزشتہ اقوام کی تباہی کا ذکر کر کے قانون الہی کے خلاف ورزی کے نتائج سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجر شروع ہوتی ہے، قرآن مجید کی 15ویں سورت ہے۔ سورہ ابراہیم سے متصل مکہ میں آخری زمانہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع اور 99 آیات ہیں۔ اس صورت میں اس قوم کا ذکر ہے جو مکہ کے قریب الحجر کی وادی میں رہتی تھی۔ اس صورت میں ایک طرف توحید کی طرف مختصر دلائل دیے گئے ہیں، اور دوسری طرف قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس سنا کر نصیحت فرمائی گئی، اور ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں طرح طرح کی مزاحمتیں کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے کفر اور مزاحمت کے پہاڑ
توڑنے کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے، اور اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ یہ مشرکین، یہ کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور بار بار آپ پر یہ کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ لہٰذا اس صورت کے پہلے رکوع میں ہی قرآن کی ابدی حفاظت کا ذکر ہے، اور دوسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ شیطان اس قرآن مجید کو نیست و نابود نہیں کر سکتے۔ اگلے رکوعات میں بتایا گیا ہے کہ انسان شیطان کے پیچھے لگ کر زندگی کے مقصد کے حصول میں ناکام رہتا ہے، رحمان کے راستے کو نہیں اپناتا ہے، رحمان کی بندگی نہیں کرتا ہے بلکہ شیطان کی بندگی کرتا ہے، اور متقی لوگ کامیاب رہتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قوموں اور قوم عاد کی تباہی اور بربادی کا ذکر کر کے اسلام کے مخالفین کو ان نتائج سے ڈرایا گیا ہے جو ان پر پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے من کو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور یہ کہ اللہ رب العالمین خود ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ آپ منکرین کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، اور اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید اپنی اصلی حالت کے اندر جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اسی حالت میں آج بھی قرآن مجید موجود ہے۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دل برداشتہ نہ ہو کفار کی باتوں سے، ان کی دھمکیوں سے، مطلق اثر لیں۔ جو لوگ بہکے ہوئے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں اور جہنم میں ٹھہریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اللہ رحیم ہے، وہ درگزر فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا عذاب سخت اور دردناک بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کفار کی باتیں سخت ناگوار گزرتی ہیں، آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار کی باتوں کا مداوع کیا ہے، ان کفار کی باتوں کا جواب کیا ہے، ان کفار کی باتوں کا مقابلہ کیا ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مشغول رہیں اور تعزیز اس ہی کی عبادت و بندگی میں وقت گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری امت کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ جب بھی کفار، جب بھی مشرکین، جب بھی کوئی دشمن طاقت، اللہ رب العالمین کے دشمن طاقت تمہارے مقابلے میں ہوئے تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کثرت کے ساتھ کرنی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی ہی عبادت اور بندگی کرنی ہے، اسی کے اندر وقت گزارنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی 16ویں سورت ہے، اس کے 17 رکوع اور 128 آیات ہیں۔ یہ سورت بھی مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں شرک کا ابطال، توحید کا اثبات اور دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ کی گئی ہے اور فہمائش کی گئی ہے، اور حق کی مخالفت، مزاحمت پر زجر و توبیخ کی گئی ہے۔ سورت کا آغاز بغیر کسی تمہید کے یک لخت ایک تنبیہی جملے سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے مشرکو، اللہ کی پاک ذات تمہارے شرک سے بہت بالا و برتر ہے۔ نادانو، تم عذاب کا تقاضا کر رہے ہو، یاد رکھو کہ وہ وقت اب دور نہیں کہ جب تم پر اپنی سرکشی اور بدعمالی کی وجہ سے عذاب آ جائے۔ اس کے بعد فوراً ہی تفہیم کی تقریر شروع ہو جاتی ہے اور دل لگتے دلائل شروع ہو جاتے ہیں، اور افاق و انفس کے آثار کی کھلی شہادتوں سے سمجھایا جاتا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے۔ دوسرے رکوع میں توحید الہی پر صحیفہ قدرت کی شہادت بیان کی گئی ہے۔ تیسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ آخرت کے منکر ہی عملاً توحید کے منکر ہیں، اور چوتھے رکوع کے اندر کفار کی تدبیر کے انجام کا ذکر ہے۔ پھر 5ویں رکوع میں مشرکین کے غلط بہانوں کا ذکر ہے اور بتایا گیا کہ یہ عذر ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ 6ٹھے رکوع میں ان پر آنے والے عذابوں کا ذکر ہے۔ پھر 7ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ فطرت انسانی شرک کو قبول نہیں کرتی۔ انسان کی جو اللہ رب العالمین نے فطرت بنائی ہے وہ اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی فرما رہے ہیں کہ انسان کی فطرت وہ شرک کو قبول کرنے والی نہیں ہے۔ 8ویں رکوع میں وحی الہی کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر 9ویں رکوع میں وحی الہی کی ضرورت کو تمثیل کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، اور 10ویں رکوع کے اندر نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں پر کی، مسلمانوں پر کی، ان نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اور پھر 11ویں رکوع میں قیامت کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت برپا ہونے میں کوئی لمبا عرصہ باقی نہیں ہے بلکہ ایک لمحہ باقی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اور میں اس طرح آئے ہوئے ہیں
یعنی کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، مطلب قیامت بہت قریب ہے، اس لیے ایک لمحہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایک لمحے کے اندر بھی قیامت کو برپا فرما سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے کر جانے والے ہوں، جو اللہ رب العالمین کی رضا کا سبب بنے، ہمیں ان کاموں سے بچائے اللہ رب العالمین کے غضب کا سبب بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔